بہت زمانہ پہلے خاموش سلطنت لورنتھا میں ایک نرمی دل رکھنے والی لڑکی رہتی تھی جس کا نام سینڈریلا تھا۔ اس کی ماں اس وقت گزر گئی جب وہ بہت چھوٹی تھی، مگر اپنے پیچھے ایک بے مثال محبت اور ایک عجیب سا چاندی کا لاکٹ چھوڑ گئی جس پر آدھے چاند کی تصویر کندہ تھی۔ سینڈریلا کے والد نے تنہائی دور کرنے کے لیے دوبارہ شادی کر لی۔ نئی بیوی بظاہر مہربان لگتی تھی، مگر اس کی مسکراہٹ کے پیچھے حسد اور اندھیرے سے بھرا دل چھپا ہوا تھا۔ جب سینڈریلا کے والد بیمار ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے تو سوتیلی ماں نے اپنا اصلی چہرہ دکھایا۔ اس نے گھر، خادم اور یہاں تک کہ سینڈریلا کی آزادی بھی چھین لی۔ اس دن کے بعد سینڈریلا اپنے ہی گھر میں نوکرانی کی طرح رہنے لگی۔ اس کی سوتیلی بہنیں ڈروسلا اور آئرس مغرور اور خود پسند تھیں، ہمیشہ اس کے سادہ لباس اور نرمی مزاج کا مذاق اڑاتے، مگر ان کی آنکھوں میں کہیں نہ کہیں شک اور احساس کا ایک ہلکا سا سایہ باقی تھا، ایک چمک جو ابھی مکمل طور پر بجھی نہ تھی۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ چاند ہر رات سینڈریلا پر نظر رکھتا تھا، جیسے اس کے دل میں چھپے کسی راز کی حفاظت کر رہا ہو۔ ایک رات جب سینڈریلا ٹھنڈی چاندنی میں فرش صاف کر رہی تھی تو اس نے پانی کے چھوٹے سے جوہر میں اپنی پرچھائی دیکھی۔ اس کی آنکھیں مدھم نیلی روشنی سے جگمگا رہی تھی۔ اچانک ایک سرگوشی ہوا میں گونجی، تمہاری ماں کا تحفہ تمہارے اندر سو رہا ہے، جب چاند پکارے گا تمہارا دل جاگ اٹھے گا۔ کچھ دن بعد اعلان ہوا کہ محل میں ایک شاہی دعوت ہوگی جہاں شہزادہ جو ابھی جنگ سے واپس آیا تھا اپنی دلہن کا انتخاب کرے گا۔ پورے ملک کی لڑکیاں خوشی سے تیاری کرنے لگیں، ڈروسلا اور آئرس بھی جو گھنٹوں زیورات اور لباس پر جھگڑتی رہتی۔ سینڈریلا نے ان کی مدد کی، بال سنوارے، کپڑے درست کیے، اور جب وہ اس کا مذاق اڑاتے تو وہ پھر بھی نرمی سے مسکرا دیتی۔ وہ دل سے ان کے لیے خوشی چاہتی کہ چاہے وہ اس کے لیے بددعا ہی کیوں نہ کرے۔ جب اس کی سوتیلی ماں نے اس کا دعوت نامہ پھاڑ دیا اور اسے کمرے میں قید کر دیا تو وہ زمین پر بیٹھ کر خاموشی سے رونے لگی۔ لیکن جیسے ہی پورا چاند آسمان پر چمکا، اس کی روشنی کھڑکی سے آ کر سینڈریلا کے لاکٹ پر پڑی اور یک دم روشنی سے بنی ایک عورت کا سایہ ظاہر ہوا، اس کی ماں کی روح، چمکتی، مسکراتی، مہربان۔ بیٹی، تمہاری نرمی ہی تمہارا جادو ہے، آج رات چاند تمہیں تمہاری تقدیر تک لے جائے گا۔ ایک اشارے سے چاندنی نے سینڈریلا کو لپیٹ لیا، اس کے پھٹے کپڑے چمکتی ریشمی پوشاک میں بدل گئے جو ستاروں جیسی دمک رہی تھی۔ اس کے جوتے چاند کے پتھر سے بنے کے شفاف، چمکدار اور زندہ روشنی سے بھرے ہوئے۔ باہر ایک چاندی کا رتھ کھڑا تھا جس کے سفید گھوڑوں کی اعالے کہکشاں کی طرح جلملاتی تھی۔ چاندنی کے نیچے رقص۔ جب وہ محل میں داخل ہوئی، وقت جیسے رک گیا، ہر آنکھ اس پر ٹھہر گئی، حتیٰ کہ شہزادہ بھی جو جھوٹی مسکراہٹوں سے اکتا چکا تھا۔ تم کون ہو؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ وہ جسے چاند نے ایک رات کے لیے چمکنے کو چنا ہے، اس نے نرمی سے جواب دیا۔ وہ دونوں شیشے کے جھمکوں تلے رقص کرنے لگے، ان کے عکس ستاروں کی مانند گھومتے رہے۔ درمیان میں ڈروسلا اور آئرس حیرت سے دیکھتی رہ گئیں، انہیں معلوم ہی نہ ہوا کہ وہ لڑکی ان کی اپنی بہن ہے۔ جب گھڑی نے 12 بجائے، چاندنی مدھم ہونے لگی۔ سینڈریلا گھبرا گئی، اس کا لباس بجھنے لگا اور اس کے جوتے برف کی طرح ٹوٹنے لگے۔ وہ بھاگی اور زینے پر ایک چمکتا ہوا جوتا چھوڑ گئی۔ اندھیرے کا راز۔ ابھی صبح شہزادہ پورے ملک میں سینڈریلا کی تلاش میں نکلا، چاندی کا جوتا ہاتھ میں لیے۔ جب وہ سینڈریلا کے گھر پہنچا تو سوتیلی ماں نے خطرہ محسوس کیا۔ اس نے سینڈریلا کو اللی میں بند کر دیا اور پرانے الفاظ بڑبڑانے لگی، کیونکہ وہ عام عورت نہیں تھی بلکہ اندھیرے کی جادوگرنی تھی جس کا مقصد چاندنی کی جادوگرن کے خون کو مٹانا تھا، یعنی سینڈریلا کی ماں کی نسل کو۔ ڈروسلا اور آئرس دروازے کے پاس رک گئیں، ان کے دل میں پہلی بار پشیمانی کی لہر اٹھی۔ جب شہزادہ اندر آیا تو چاندی کا جوتا چمکنے لگا اور علی کا دروازہ بھی۔ اس نے لات مار کر دروازہ کھولا اور سینڈریلا باہر آئی، اس کے لاکٹ سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ سوتیلی ماں چلائی، اگر اس کی روشنی جاگ گئی تو میرا اندھیرا مر جائے گا۔ مگر سینڈریلا نے اپنے ہاتھ اٹھائیے اور اس کے دل سے ایک چاندنی کی لہر نکلی، خالص، چمکتی اور حسین۔ اندھیرا مٹ گیا اور گھر میں سفید للیوں کی خوشبو بھر گئی۔ سوتیلی بہنوں نے اپنی آنکھیں ڈھانپ لیں اور جب روشنی مدھم ہوئی تو وہ گھٹنے ٹیک کر گر پڑے۔ ہمیں معاف کر دو، آئرس نے کہا، ہم تمہاری روشنی کو پہچان نہ سکے۔ ڈروسلا نے آہستہ سے کہا۔ سینڈریلا نے مسکرا کر جواب دیا، روشنی بدلہ نہیں لیتی، وہ صرف اندھیرے کو شفا دینا چاہتی ہے۔ چاندنی کی ملکہ
शहजादा घुटने टेक कर बोला, तुम सिर्ف वो लड़की नहीं जो महफिल में थी, तुम वो रोशनी हो जिसकी तलाश मुझे हमेशा थी। सिंड्रेला की आंखों में आंसू चमके। रोशनी तभी चमकती है जब वो अंधेरे को माफ कर दे। इसने अपनी सौतीली माँ को माफ कर दिया और अपनी बहनों को गले लगा लिया, जिनके दिल अब शर्मिंदगी और उम्मीद से भर गए थे। इस रात चांद पहले से कहीं ज्यादा रोशन चमका। कई साल बाद जब वो मलिका बनी, इसने एक पनाहगाह बनवाई जहां यतीम और भटके बच्चे नरमी, हिम्मत और जादू सीखते थे। और हर पूरे चांद की रात वो महल की बालकोनी पर खड़ी आसमान की तरफ देखती। इसके गले में वही चांदी का लॉकेट हल्की रोशनी में जगमगा रहा होता और वो